جب طلاق کا مسئلہ آیا، طلاق کے مسئلے کے اندر فاروق اعظم کا راستہ کس نے چھوڑا؟ غیر مقلدوں نے چھوڑا۔ طلاق کا مسئلہ ہو یا تراوی کا مسئلہ ہو یا دوسرے مسائل ہو، ہم کسی مسئلے کے اندر بھی فاروق اعظم کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو صرف فاروق اعظم کی بات تھی۔ آگے ذرا سنیے، یہی طریقے محمدی محمد یونا گڑی غیر مقلد کی کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 261 کے اوپر لکھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آگے ذرا چلتا ہے، کہتا ہے برادران، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً اپنی اپنی خلافت کے زمانے میں دونوں معنی کے لحاظ سے اولو الامر تھے۔ توجہ، ان کو اولو الامر بھی مانتا ہے، ان کو خلیفہ بھی مانتا ہے۔ آگے لکھتا ہے عمر، لیکن باوجود اس کے نہ تو کسی ایک صحابہ نے ان کی تقلید کی، نہ کوئی ان کی طرف منسوب ہوا، بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی جب وہ فرمان اللہ اور فرمان رسول کے خلاف نظر آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیر مقلد یہ بتلانا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے ان چار بزرگوں کی تقلید نہیں کی، اپنے مقام پر یہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کبریٰ کو خلافت صغریٰ پر، امامت کبریٰ کو امامت صغریٰ پر قیاس کیا گیا تھا۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مصلی پر کھڑا کیا اور امامت صغریٰ کا امام بنایا، صحابہ کرام نے اس پر قیاس کیا امامت کبریٰ کو کہ صدیق اکبر جب چھوٹا امام بن سکتا ہے تو خلافت کا بڑا امام بھی بن سکتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے تراوی پر تمام صحابہ کو جمع کیا۔ جب تمام صحابہ کو جمع کیا، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت فاروق اعظم کے حکم سے انحراف کیا ہو اور الگ چلا گیا ہو، بلکہ تمام صحابہ، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لو جماعت والا قارئ واحد، بخاری کی حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک قاری کے پیچھے تم سب کو جمع کر دیا جائے۔ تو ایک قاری پر حضرت فاروق اعظم نے سب کو جمع کیا اور سارے صحابہ نے فاروق اعظم کی تقلید کی۔ سارے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ کسی نے ان کی تقلید نہیں کی، تمام صحابہ نے حضرت فاروق اعظم کی تقلید کی۔ اور جب طلاق کا مسئلہ آیا تو طلاق کے مسئلے کے اندر جب حضرت فاروق اعظم نے طلاق کا مسئلہ چلایا، سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ دنیا میں زندہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ کیا۔ جب طلاق کا مسئلہ کیا تو سارے صحابہ نے حضرت فاروق اعظم کی تقلید کی۔ تو یہ غیر مقلد جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے چلے ذرا، آگے کہتا ہے کہ کسی صحابی نے ان کی تقلید نہیں کی۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 125 جلد 1 کے اوپر حدیث آتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمعے کی دوسری اذان شروع کی تو کسی صحابی کو نہ آیت سنائی نہ حدیث سنائی کہ میں فلاں آیت کے تحت یا فلاں حدیث کے تحت یہ اذان شروع کر رہا ہوں۔ انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنائی، انہوں نے کوئی آیت نہیں سنائی، انہوں نے دوسری اذان جمعے کی شروع کر دی بغیر دلیل کے۔ فثبت الامر علی ذلک، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اس پر اجماع ہو گیا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کی بات کو مان لیا۔ ایک شخص بغیر دلیل کے مسئلہ بتائے اور سارے بغیر دلیل کے اس کی بات کو مان لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کی تقلید کی، حضرت فاروق اعظم کی صحابہ نے تقلید کی اور حضرت عثمان غنی کی بھی تقلید کی۔ حضرت عثمان غنی کی یہ کہتا ہے لیکن باوجود اس کے نہ تو کسی ایک صحابہ نے ان کی تقلید کی، نہ کوئی ان کی طرف منسوب ہوا، بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی جب وہ فرمان اللہ اور فرمان رسول کے خلاف نظر آئے۔ یہ ظالم یہ بتانا چاہتا ہے، یہ بدبخت یہ بتانا چاہتا ہے، یہ منکر صحابہ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چار صحابہ جب نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے فرمان کے خلاف نظر آتے تو دوسرے صحابہ ان کی مخالفت کر کے، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ
ہمارا عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مخالفت کی ہے نہ اللہ کی مخالفت کی ہے. یہی بات رافضی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اس کے رسول کی مخالفت کی، اور یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ غیر مقلد کہہ رہے ہیں. اگلی بات سنیے گا. یہی طریق محمدی کے صفحہ نمبر 57 کے اوپر اگلی بات لکھتا ہے. ایک جگہ کہتا ہے نا ہم فاروق اعظم نے بڑی بڑی غلطیاں کی، اور دوسری جگہ خلفائے راشدین کو کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے رہے. اب تیسری جگہ پر کیا لکھتا ہے؟ ذرا قابل توجہ بات ہے. اب ہاتھ جا کر صاف کرتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. کہتا ہے سنیے جناب بزرگوں کی مجتہدوں اور اماموں کی رائے قیاس اجتہاد اور استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں شریعت اسلام میں. ذرا توجہ کر رہا ہوں. شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں. بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں، کچھ حجت نہیں. تو میں غیر مقلد سے پوچھتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی وحی کے علاوہ جو بھی فرمائے وہ حجت نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو رفع یدین کیا تھا یہ کس آیت کے اندر آیا بھائی؟ یہ کس وحی کے ساتھ ثابت ہوا؟ نبی جو آپ ثابت رفع یدین کرتے ہیں حدیث سے، یہ وحی کس وحی سے ثابت ہے اور کس آیت کے اندر آ رہا ہے؟ امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھتے ہو یہ کس وحی کے اندر آیا؟ آمین بالجہر کرتے ہو یہ کس وحی کے اندر آیا؟ منی کو پاک کہتے ہو یہ کس وحی کے اندر آیا؟ غیر مقلد جتنے اعمال کرتے ہیں وہ اگر قرآن سے ثابت کر دے تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ وحی سے ثابت ہے، اور اگر یہ وحی سے ثابت نہیں اور یقیناً وحی سے ثابت نہیں تو پھر غیر مقلدوں کو رفع یدین چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے. امام کے پیچھے فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وحی سے ثابت ہے. آمین بالجہر جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وحی سے ثابت ہے. آٹھ تراویح جو پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وحی سے ثابت نہیں ہے. غیر مقلد جو ننگا سر کرتے ہیں یہ اس کو ننگا